زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین. انی آمنت بربکم فاسمعون. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، یہ میں نے چاہا کہ آج پھر اس کو تکرار کریں، کیونکہ یہ ایک یعنی سورہ مبارکہ یاسین کی یہ بحث جو ہے انسانی زندگی کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. جو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا اس جوان کو جنگ جمل سے پہلے کہ آپ کو چاہیے معیار حق شناخت کریں. یہ پہلا مرحلہ ہے زندگی کا. قرآن کریم کی جو مقصدیت ہے نزول کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو یعنی نور فرقان قرار دیا ہے. یہ حق و باطل کے معیار بیان کرتا ہے تاکہ یعنی حق اور باطل کے درمیان انسان جو ہے وہ عملی زندگی میں فرق سمجھ سکے اور شناخت کر سکے اہل حق کو اور اہل باطل کو. اور پھر آخری مرحلے میں جا کے پہلے مرحلے میں معیار شناخت کرنا ہوتا ہے، پھر دوسرے مرحلے میں اپنے گرد و پیش میں اپنی ذات میں گرد و پیش میں کون اہل حق ہیں اور کون اہل باطل ہیں ان کو شناخت کرنا ہوتا ہے. پھر تیسرے مرحلے میں اہل حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے اور اہل باطل کے خلاف قیام کرنا ہوتا ہے. اگر انسان جو ہے وہ اس پروسیس سے اپنے آپ کو نہیں گزارتا تو صرف قرآن کریم پڑھ لینا جو ہے وہ نہ جانے کتنے قاریان قرآن ایسے ہیں جن کو جو عین اس وقت جب کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یعنی پورے پروسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں تقاضا کیا گیا ہے اس چیز کے لیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن سے متمسک ہوں، اہل بیت علیہم السلام سے متمسک ہوں. اس لیے کہ اینڈ رزلٹ نکالنا ہے، اور اینڈ رزلٹ جو ہے وہ یہ صرف یہ نہیں کہ میں اہل حق کے راستے پہ عمل کروں، اہل حق کا ساتھ دوں. یہ بھی ایکسرسائز ایک وسیلہ ہے تاکہ اینڈ رزلٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کے نتیجے میں انجام کار انسان فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو. تو یہ پوری ایکسرسائز کو، اس کے ڈیفرنٹ سٹیپس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو مقام ہے قرآن کریم کا، جو یہاں پر یہ مومن آل یاسین کا قصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے سے انسانی زندگی کا جو پورا کرکس ہے اس کو بیان کیا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر اگر انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے طریقہ کار کیا ہیں، اور اگر انحراف کی طرف جاتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ جو بستی والوں کا قصہ ہے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. بہت عرصے سے میرے دل میں ایک آرزو ہے کہ میں اس قصہ جو ہے بستی والوں کا جو سورہ یاسین میں، اس کو فلمی شکل میں اسے باقاعدہ قرآن کریم کے اس پورے میسج کو
باقاعدہ اس میں کنورٹ کیا جائے اس کو. اور یہ کیونکہ اگر اس کو ایک ہی پراپر یعنی مووی بنا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی نسل آدم کی ہدایت کے لیے کافی ہے اگر وہ سمجھ جائیں بات کو. تو یہ اتنی زبردست اس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رموز بیان کیے ہیں، انسان کو بات سمجھائی ہے. بہرحال یہ اس قصے کو یعنی صرف ایک قصہ سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے. اصل میں بنیادی طور پہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جب میں پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے خطاب کر کے کہتا ہے، آپ پڑھتے ہیں تو آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنا انالیسس کرو، میں تمہیں مومن کی شناخت کرواتا ہوں، مومن ہوتا کون ہے. اپنا محاسبہ کرو کہ تمہارے پاس بھی ایمان ہے یا نہیں. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام میں کوئی آدمی نیوٹرل نہیں ہوتا. جیسے یہ بھی شخص جو ہے، یہ مومن آل یاسین جو ہے، جس وقت بستی والوں کا، ان لوگوں کا، وہ جو پیغامبران تھے انذار کرنے کے لیے جن کو بھیجا گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا نے ان کو بھیجا، تو وہ یہ کر سکتا تھا بڑے آرام سے کہ وہ درمیان میں نیوٹرل ہو جاتا. کہتا بھی ٹھیک ہے، یہ آپ کا آپس کا مسئلہ جو مرضی سیٹل کرو، میرا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ. جو آج عام طور پہ ہم لوگوں کا یا اس معاشرے میں رہنے والے انسانوں کا مزاج ہے، ہمارا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ. دوسرے روش یہ ہوتی ہے کہ انسان درمیان میں آتا ہے لیکن وہ حق کا ساتھ نہیں دیتا، وہ اہل حق کا ساتھ دیتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ ان کو نہ یہ ناراض ہو جائیں اور نہ یہ ناراض ہو جائیں، کیونکہ ناراضگی کے نتیجے میں وہ دیکھتا ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچے گا. وہ چاہتا ہے تو وہ دونوں فریقین کے ساتھ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. وہ ان کے پاس بھی جاتا ہے، ان سے کہتا ہے بھی آپ کو اپنے طرز عمل میں کچھ تھوڑا سی لچک پیدا کریں. دوسرے فریق کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ان سے بھی کہا تھوڑی آپ نرمی پیدا کریں آپ اپنے، تاکہ کوئی درمیانی راستہ نکالے. دیکھیے بعض چیزیں ہوتی جیسے تقیہ ہے، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر انسان جو ہے ظاہری کیفیات میں کچھ یعنی مصلحت کے تحت ایک چیز کو وقتی طور پہ اس میں روش میں نرمی پیدا کر لی جاتی ہے، لیکن بنیادی اصول جو ہیں جہاں آ جاتے ہیں وہاں کوئی کسی قسم کی کوئی یعنی نرمی کرنے نہ صرف کی نہیں جا سکتی، ہمارے پاس اختیار نہیں کہ ہم کریں، ہمارے پاس اختیار نہیں. جیسا وہ تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سرور کائنات سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ مکی دور کا زمانہ تھا. وہ بہت ہی جبر، سختی، پریشانی مارتے تھے بری طرح سے. تو وہ جو ہے ایک یعنی صاحب جو ہیں وہ حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جناب میں، حضرت نے پوچھا کیا بات ہے بھی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے مارا بہت زیادہ اور مجھ سے کہتے تھے کہ آپ اس نظریے کا انکار کریں، یہ لا الہ الا اللہ کا جو نظریہ ہے. تو اتنا انہوں نے مارا کہ میں نے مجبور ہو کے پھر کہہ دیا. حضرت نے فرمایا کہ دوبارہ اگر اس قسم کا مسئلہ پیش آئے تو پھر بے شک کہہ دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایمان کا تعلق زبان اقرار باللسان کے ساتھ نہیں ہے، تصدیق اگر قلب تمہارا مطمئن ہے تمہارا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تو کیا جا سکتا ہے لیکن ایک آدمی جو ہے بنیادی طور پہ بنیادی اصولی کے منکر ہو جائے، وہ چیز کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلہ، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت اگر مصلحت کے تحت یزید کی بیعت کے بارے میں اعلان کر دیتے کہ جی قلبی طور، تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرد نہیں تھے اصل میں اس وقت، وہ پورے اس ایک نظام کی علامت تھے. امام علیہ السلام کی بیعت کا مطلب تھا رسول اسلام نے بیعت کر لی، یعنی کہ پورے کا پورا نظام، یعنی یہ بات طے ہو گئی
کہ یزید جو کچھ کہتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہی اسلام ہے۔ یہ ایک اتنی خوفناک چیز تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ یہاں پر بھی یہی بات تھی، آگے درمیان میں پھنس گئی آگے۔ اس نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ چیز جو ہے، یہ آپ مجھے بے شک مار دیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس چیز کو، یعنی آج اگر یہ آپ اسے دور حاضر میں دیکھنا چاہیں، رہبر معظم آج امریکہ کے ساتھ امریکہ کی شرائط پر صلح کر لیں، یہ رہبر معظم کے ان کے ساتھ صلح نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ طے پا گیا، یعنی آج کے دور میں، کہ امریکہ جو کچھ کہتا ہے وہی انسانیت کے مفاد میں ہے، بس یہ تو جھگڑا ہو رہا ہے سارا وہاں پہ۔ تو لیکن اگر میرے جیسا آدمی، یعنی پاکستان کے بہت سارے علماء کرام ہیں، وہ امریکہ بھی جاتے ہیں، ان کی تائید بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نصیحتیں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کی سوائے ذاتی حیثیت میں ان کی انسانی معاشروں میں ان کی آواز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس واسطے ان کا تسلیم کر لینا یا نہ کرنا اس کا مطلب، لیکن بعض اوقات بعض لوگ ایک علامت بن جاتے ہیں ایک چیز کی، وہ اگر اس چیز کو تسلیم کر لیں اس کا مطلب ہے کہ پورے نظام نے اس کو تسلیم کر لیا، آنے والی نسل آدم کے لیے ایک اصول بن جاتا ہے اس چیز کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں جب اس کو انہوں نے یہ بات کہی، یہ چیز جو ہے، یہ ہم تو دیکھیں نا ہمارے سامنے بھی، میں نے دو آپشن آپ کو بتایا، انہوں نے کہا بھی یا تم نے یعنی آباء و اجداد کے دین پر آؤ، ایک آپشن یہ ہے یعنی اللہ کا راستہ چھوڑ دو، اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، کیا کرے وہ؟ ہمارے پاس بھی زندگی کے ہر مرحلے میں دو آپشن آ رہے ہیں۔ فجر کا وقت ہے، ایک آپشن یہ ہے کہ میں نے نفس کی بات ماننی ہے، ایک آپشن ہے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ جو آدمی اتنا کمزور ہے کہ وہ نفس کی یہ جو آرام طلبی کی خواہش ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتا اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتا ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے مال۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ مال کو کھڑا کر دیتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ کس چیز کا خوف؟ آرام طلبی میں میری صحت خراب ہو جائے گی۔ لڑکوں نوجوانوں کو کہتا ہے کہ بھی اگر آپ نے اپنے تو امتحان دینا ہے تو آپ رات بھر آپ نے جاگ کے پڑھائی کی ہے تو اس وقت آپ سو جائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ کس چیز کا خوف؟ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کو خوف دلاتا ہے، کہتا ہے یہ اگر تم نے خمس ادا کیا، تم نے زکوٰۃ ادا کی تو تمہارا سارا زندگی کے معاملات ہی خراب ہو جائیں گے۔ ایک طرف اللہ کا حکم اور ایک طرف دنیا کے نقصان کا خوف، اور انسان بیچارہ شکست۔ تو جو لوگ اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ان سے اللہ تعالیٰ، یعنی بالکل سادہ سی بات میں نے بہت پہلے بھی سمجھایا تھا، جو آدمی 5ویں جماعت میں فیل ہو جاتا ہے اس سے 6ٹھی جماعت کا یا 8ویں جماعت کے امتحان لینے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی جو آدمی 5ویں میں پاس نہیں ہو رہا اس کو کہیں 8ویں کا پیپر دو۔ بالکل اسی طرح سے جو آدمی فجر کی نماز میں آرام طلبی کی جو خواہش ہے اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، اس کے اوپر مال کا امتحان ڈالنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اس کو نہیں برداشت کر پا رہا اس نے وہ کیا کرنا ہے؟ اس سے بڑے بدبختی سیکس ہے۔ یعنی یہ جو فجر کی نماز پڑھنا نا، یہ تو بچوں کے کھیل ہے، اس کے مقابل میں مال ہے، اس کے مقابل میں سیکس ہے، پھر اس سے اوپر اقتدار کھڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ طلب نام و نمود، شہرت، اقتدار کے جو شوق ہیں، یہ ایسی بیماری ہے جو متقین کے قلوب، جو لوگ تقوی کی صلاحیت اختیار کر لیتے ہیں کہ آرام طلبی کے شوق پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، مال کی محبت پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، سیکس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ جو جاہ طلبی اور اقتدار کے شوق ہیں، یہ ایسا مرض ہے جو متقین کے قلوب میں سے سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ اس کے لیے تو پہاڑوں جیسے ایمان چاہیے انسان کے پاس۔
تو جو لوگ یعنی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مال طلبی کا شوق ان سے، وہ مجلس صرف وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پیسہ ملتا ہے، ان بیچاروں نے کیا کرنا؟ انہوں نے اسلام پھیلانا، اور ان لوگوں نے جا کے اللہ کے دین کی ترویج کرنی ہے جا کے کوئی چیز۔ اور یہ چیز جو ہے نا، یہ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرے عزیزان ایسے ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے اس کے اندر جب یہ میں بات کہتا ہوں تو یہ اصول جا کے بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ جا کر ٹکرا جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ کے نظر میں وہ لوگ ایک بڑی ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کے، اچھا یہ کیا مسئلہ ہے بھئی، کہ وہ شخصیات جو آپ کے نظر میں انتہائی قابل احترام ہیں نا، میرے عزیزان جو میں بات کر رہا ہوں بالکل اسی طرح سے ہی ہے۔ کوئی ایک مثال دکھا دی جائے، ایک مثال کوئی دکھائی جائے 1,24,000 پیغمبران میں سے اور 12 ائمہ میں سے جس نے اس روش پہ چل کے دکھایا، اس نے کہا کہ بھئی آپ کماؤ اور میں کھاؤں گا، اور میں نے آپ کو چونکہ ابلاغ کرنا ہے تو لاؤ پیسے لاؤ، میں پھر اس وقت نصیحت کروں۔ کوئی ایک مثال دکھا دے میں مان جاؤں گا بات کو، کہ چلو یہ نہیں، ہاں میرے پاس دلیل موجود ہے، میں آپ کو میرے کو سورہ شعراء بھری پڑی ہے اس بحث سے، اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو زیر بحث لایا، اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کسی اجر کے طلبگار، یعنی اجر نصیحت کرنے والا اور سننے والوں کے درمیان اجر ایک بڑی بحث ہے قرآن کریم کی، کہ ہم آپ سے کسی اجر، ہمیں اجر کی ضرورت ہے لیکن ہمارا اللہ رب العالمین پر ہے۔ تو ایمان کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، ایمان کی مختلف اقسام ہیں، ایمان مستقل و ایمان غیر مستقل۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ایمان کے درجات ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس ایمان ہو لیکن صرف پہلے درجے کا، بس وہ صرف نماز پڑھ سکتا ہے بس، لیکن ابھی وہ یعنی اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یعنی مال کے امتحان کو برداشت کرے، یا اس کے پاس اس چیز کی صلاحیت نہیں، جس بیچارے سے 17 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ یہ ایک سٹیج ہے۔ پھر امام فرماتے، خود حضرت نے نصیحت فرمائی، فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر انسان کے اپنے اپنے ایمان کے درجے ہوتے ہیں، سب یکساں ایمان کے حامل نہیں ہوتے۔ پھر ایمان ایک بڑا والیٹائل قسم کی یعنی انرجی ہے، اس میں نشیب فراز اپ ڈاؤن بہت زیادہ ہوتے ہیں، جب تک انسان ایمان مستقل کی منزل پہ نہیں پہنچ جاتا۔ وہ چیز جو ہے یعنی ایمان غیر مستقل کو استعمال کرتا ہے، صلاحیت تقوی بھی پیدا کر لیتا بعض ایریاز کے اندر جا کے، لیکن ایمان غیر مستقل ہوتا ہے، ہر وقت خطرے کی زد میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی کیونکہ جو حضرت نے نصیحت فرمائی تھی وہ بھی عرض کر دوں کہ فرمایا کہ دیکھو ہر انسان کے نا ایمان کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے، اس سے زیادہ جو میر کارواں ہے اس کو اپنے گرد و پیش کے لوگوں پر ہمیشہ اس لحاظ سے نظر رکھنی چاہیے، ان کو گیج کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ان کے کیپیسٹی کتنی ہے، اور جتنی کیپیسٹی ہو اس کے مطابق اس پر بوجھ ڈالنا چاہیے۔ جو آدمی 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے ایمانی لحاظ سے فرمائے بس 5 کلو اس پر وزن ڈالو، بلکہ 5 کلو سے بھی کم ڈالو، کیونکہ اگر تم اس پر زیادہ پریشر ڈال دو گے تو یا وہ ٹوٹ جائے گا اور یا بھاگ جائے گا، دونوں صورتوں میں نقصان ہے۔ لیکن اب ایک آدمی آئے اور آ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ جناب یعنی میں تو جی صرف 2 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، یہ مغربین کی، مغرب و عشاء کی باقی نمازیں میرے بس میں نہیں ہیں، یہ چیز جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ وہ چیز آپ اس پہ غور کریں، امام علیہ السلام نے کیوں انکار کیا اس چیز، جب ان سے کہا گیا آپ قیام کریں، حالانکہ ان کے ساتھ اظہار عقیدت کرنے والے، محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت تھے۔ تو
جو قیام ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک خاص لیول جو عملی زندگی کا قیام ہے، جس میں آپ نے جا کے ٹکرانا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کے ہر آدمی نے ساتھ چلا کرتا وہاں پہ، اس کے لیے ایک ایمان کا لیول چاہیے، جو حضرت نے فرمایا کہ یعنی اگر ان بھیڑوں کی تعداد کے برابر بھی میرے پاس عوان و انصار ہوتے تو میں ضرور قیام کرتا۔ وہ سے مراد ہے کہ اس لیول کے افراد آج بھی حضرت کے یعنی غیبت کبریٰ کے زمانے میں ظہور میں تاخیر کیوں ہے؟ اس لیول کے مومنین تو ہیں، بعض ہیں کہ ان کے پاس صرف اتنا ایمان نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں، یہ نہیں کہ وہ لوگ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن اس کا لیول وہ ہے، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں کہ وہ مال کے امتحان کو برداشت کریں، اس کے بعد سیکس کا امتحان ہے، پھر اس کے بعد اقتدار کا امتحان ہے اور مختلف لوگ ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی زبردست قسم کی ایکسرسائز ہے جس کو کہ سمجھنا بھی چاہیے اور سمجھایا بھی جانا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست مثال دی ہے، یہ الٹیمیٹ مثال آئی ہے، یاد رکھیے گا۔ انسان کی سب سے زیادہ وابستگی جو ہے اپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ امتحان جو اللہ تعالیٰ مختلف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ اس میں مختلف امتحان، لیکن یہ جو امتحان ہے کہ یہاں پر انسان آ کے انکان دین و محمد، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف انسان کا وجود ہے، یہ آخری امتحان ہوتا ہے۔ جو اس سے گزر جاتے ہیں بس ان کے پاس حیات جاودہ ہے۔ تو یہ مومن آل یاسین بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست مثال لائی ہے درمیان میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب اس کو کہا گیا تو وہ سوچ میں نہیں پڑ گیا کہ کروں نہ کروں، اس نے فوراً کہا وما لیا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی تم میرے ساتھ ہی، لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، سوچ میں نہیں پڑا وہ بالکل بھی، اس نے فوری طور پہ اپنے اس نے کہا کہ یہ کس قسم کیا مجھ سے کیسا تقاضا کر رہے ہیں مجھ سے۔ اور پھر اصل جو راز ہے نا جسے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا یہ یقین انسان کے پاس آتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر، یہ اصل راز، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ انسان کے پاس اس نظریے کا، اس چیز کا یقین کہ اگر اس رحمان پروردگار نے ارادہ کر لیا کہ وہ مجھے سزا دے گا، مجھے پکڑے گا، تو کوئی چیز جو ہے لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، جیسے حضرت امام صادق علیہ السلام نے وہ جو آدمی یعنی بنو امیہ کے ٹیکس وصول کرتا تھا اور اس نے آ کے کہا میری جنت کے زمانے، امام نے کہا کہ معذرت خواہ یہ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ، یہ چیز قابل عمل نہیں ہے یہ۔ اس لیے امام نے وہی بات اس کے سامنے بیان کی کہ جس جنتوں میں تم جانا چاہتے ہو، جس رب نے وہ جنتیں بنائی ہیں اس نے مال حرام کھانے والوں پر ان جنتوں میں داخلہ حرام قرار دے دیا ہوا ہے۔ ان یردن الرحمن بضر، اگر اس نے اس رحمان پروردگار نے ارادہ کر لیا پھر نہیں کو بچا سکتا مجھے۔ ولا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش میرے کام نہیں آئے گی، اس کا یقین چاہیے۔ ولا ینقذون، اور نہ ہی پھر مجھے چھڑا سکتا ہے اس کی گرفت سے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ روش جس کی طرف آپ مجھے تقاضا کر رہے ہیں یہ کیا چیز، انی اذن، اسے کہتا ہے کہ بفرض محال اگر ایسا ہو ہی جائے کہ میں آپ کی بات کو مان لوں، تو اس نے کہا یہی تو کھلی کھلی گمراہی ہے، وہ جس کا ذکر سورہ الحمد میں ذکر آیا نا اس چیز کا، غیر المغضوب علیہم، آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں، یہ تو کھلی کھلی گمراہی ہے۔ اور نفس کی خواہشات کی پیروی کیا چیز ہے، ضلالت و گمراہی۔ اور فرمایا حضرت نے ہر ضلالت و گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ وہ ایک آدمی امیر المومنین کے پاس ایک دن آیا، حضرت نصیحت فرماتے تھے، تو کہنے لگا کہ میں تجھے قبرستان گیا تھا
اور میں نے وہاں بہت ساری قبریں میں نے کھلی ہوئی بھی دیکھی ہیں، تو وہاں پر میں نے تو کسی کو عذاب ہوتے نہیں دیکھا۔ اب کہتے ہیں جی قبر میں عذاب ہوتا ہے اور آگ ہے اور یہ، تو امام سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ یعنی ذہنی طور پہ کمزور آدمی ہے، اس کو یہ یعنی عقل سے کام لینا، اس کو یہ صرف ظاہر بین انسان ہے۔ کہتا ہے اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا، حالانکہ اس کے سامنے اس کے عظمت و جلال کی نشانیاں بکھری ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض، لیکن یہ عقل سے کام لینا نہیں جانتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا چلو آؤ، تاکہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ ان کو آگ نے پکڑا ہوا ہے، اس ظاہر بین نگاہ سے دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے کہ یہ جس دنیا میں جا چکے ہیں اس کا مادے سے کوئی تعلق نہیں۔ تم اس مادی آنکھ سے اس دنیا کے حقائق کو دیکھنا چاہتے ہو جو اس کی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے تم اس کے حقائق کے وجود سے انکار کر رہے ہو۔ امام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، جاؤ پتھر لے کے آؤ 2۔ وہ پتھر لے آیا، پھر جا کے امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں لیا، پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑا زور سے، تو اس میں سے یہ چنگاری نکلی۔ امام نے کہا کہ دیکھو اس کو ہاتھ لگاؤ، اس میں آگ دکھائی دے رہی ہے؟ امام نے کہا کہ نہ یہ گرم ہے نہ اس میں آگ دکھائی، لیکن ہے، اگر اس میں آگ ہے نہیں تو پھر اس میں سے کیسے نکل کے آ گیا؟ کہ آپ نے اس کو وہ شعلہ نکلتے ہوئے دیکھا اس میں سے، اس رگڑ کے نتیجے میں، اس کا مطلب اس کے اندر آگ تو موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہی، اور نہ ہی یہ گرم ہے۔ انہوں نے کہا اسی طرح سے جیسے اس پتھر کے اندر آگ ہے مگر اس ظاہر بین نگاہ سے دکھائی نہیں دے رہی، ان کو جہنم کی آگ نے ان کو پکڑا ہوا ہے۔ تم اس ظاہر بین نگاہ سے اس کو دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ لوگ جس دنیا میں منتقل ہو گئے ہوئے ہیں وہ دنیا ماورائے مادہ ہے، اس کے حقائق جو ہیں اس آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ ہاں آثار بتا رہے ہیں اس چیز کے، کہ اسی واسطے کہا گیا کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب۔ تو یہ اس کا کہنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جس راستے پر آپ مجھے چلانا چاہتے ہیں، یہ تو اگر میں آپ کی بفرض محال بات، یہ تو کھلی کھلی گمراہی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ بھئی اس بحث کو چھوڑو، یہ چھوڑ دو اسے، بس میرا آپ آخری فیصلہ کسی بحث کی ضرورت، انی آمنت بربکم فاسمعون سے مراد ہے کہ یعنی ختم بات، میرا آخری فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ میں اس اپنے پروردگار کا راستہ جو میرا بھی رب ہے آپ کا بھی رب ہے وہی، آپ اس کو بس یہاں سے یعنی یہ اس استقامت، یہ جو وہ کیوں کھڑا رہا؟ اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین اس نے اس کو کھڑا رکھا۔ کل انشاءاللہ مزید بات کریں گے اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کہنا چاہوں گا آپ کو میں، آج کے دور میں قرآن مہجور ہے، قرآن کو عملی زندگی سے نکال دیا گیا۔ قرآن یہ اس لیے نہ پڑھیں اس چیز کے لیے، یہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے ایمان کا معیار، اپنا جائزہ لے، تیرے پاس ایمان ہے یا نہیں، یہ اصل سوال ہے۔ اپنا جائزہ لو، ایمان ہے یا نہیں۔ درود پڑھ لیجئے محمد وعلیہ